جس انسان کو پتہ ہے نا کہ میں نے مرنا ہے، وہ 2 نمبری کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس کی تازہ مثال لے لو، ایک جیل کا قیدی ہے بھئی، اس قیدی کے بارے میں جج نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ اب جب اس کی سزائے موت کا وقت قریب آتا ہے تو 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے اس کو سارے قیدیوں سے الگ کر دیا جاتا ہے، علیحدہ کمرے میں اس کو شفٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ہفتے کے دن یا اتوار کے دن مجھے لٹکا دیں گے، اور اب اس کے اوپر ایک خفیہ کیمرہ لگا دیا جائے اور یہ 2-3 دن کی اس کی سرگرمی کو واچ کیا جائے۔ اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی جب موت سامنے آتی ہے تو بندے کے کام کیسے ہوتے ہیں، بندے کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، بندہ کیسے تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ تو وہ قیدی ہے جس کو پتہ ہے، کنفرم ہے کہ بھئی میں نے اتوار والے دن لٹک جانا ہے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، کنفرم ہی نہیں ہے، 1 سیکنڈ گزر گیا دوسرے سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے، 1 منٹ گزر جائے دوسرے منٹ کا پتہ نہیں ہوتا، 1 گھنٹہ گزرتا ہے دوسرے گھنٹے کا، 1 دن گزر جائے دوسرے دن کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور پچھلے دنوں پشاور کے اندر ایک عالم دین کا انتقال ہوا، مغرب کی نماز تھی، سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اس کو پتہ تھا، اور اتنی خوبصورت موت اس کو ملی سجدے کی حالت میں۔ اور آپ کو پتہ ہے سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، واسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے سب سے، مسجد کا امام تھا، خطیب تھا، عالم بعمل تھا، امامت اس کا بیٹا کرا رہا تھا، خود پیچھے کھڑا تھا، وہ سجدے میں گیا، اٹھا ہی نہیں، انتقال ہو گیا۔ اور وہ قیدی جو جیل کے اندر موجود ہے اس کو تو پتہ ہے کہ بھئی 2 دن بعد مجھے لٹکا دینا ہے، تو وہ کتنا کچھ سیدھا ہو جائے گا۔ بدقسمتی یہ ہے نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جناب رقص و سرور کی محافل تو دکھا دیتے ہیں بھئی، ہلا گلا گپ شپ تو دکھا دیتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں نہیں دکھاتے۔ دکھانا یہ ان چیزوں کو چاہیے، یہ چیزیں عوام کو دکھانی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی جو سزائیں ہیں، اسلام کی جو سزائیں، ان کی جو کیٹیگری ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں، ان میں سے جو 3 بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلام کے اندر سزا جو ہے وہ لذت سے زیادہ ہوتی ہے۔ زنا کیا ہے کوڑے لگاؤ، شادی شدہ نے زنا کیا ہے تو رجم کرو۔ اب لذت کتنی ہے اور اس کی سزا کتنی بڑی ہے، یہی اسلام کی خوبی ہے۔ دوسری چیز اسلام کے اندر جو سزاؤں میں ہے وہ یہ ہے کہ سرعام سزا، تاکہ جناب سب کو عبرت حاصل ہو، جس کے دل کے اندر یہ خواہشات اٹھ رہی ہیں، جس کے دل و دماغ کے اندر یہ سوچ اور وساوس آ رہے ہیں اس گناہ کے متعلق، اگلے کا انجام دیکھ کر خود سیدھا ہو جائے۔ اور تیسری یہ ہے، اسلامی سزاؤں کی خوبی یہ ہے کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے اس پر رحم نہ ہو، سزا کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ یہ جو ہمارے لبرل لوگ ہیں نا جی، یا روشن خیال لوگ ہیں یا غیر مسلم ہیں، ان کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یار اسلام کے اندر اتنی سخت سزائیں ہیں، اتنی سخت سزائیں کسی مذہب کے اندر نہیں ہیں، اسلام کے اندر اتنی سخت سزائیں۔ یاد رکھیں اسلام کے اندر جو سزائیں ہیں نا جی، اس کی حکمتیں بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک تو سخت سزا ہے، سخت سزا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر سے جرم ختم ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر سے جرم ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا سخت سزا ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے وہ سزا سے بچ جاتا ہے، وہ خود سزا سے بچ جاتا ہے ان سخت سزاؤں کی وجہ سے۔ دیکھیں نا بھی اسلام کے اندر جو ہے قرآن کیا کہتا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جو سزائیں ہیں اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ کیسے زندگی ہے؟ جس کو سزا، ایک بندے کو اگر لٹکایا جا رہا ہے، اس کام کے اندر اگر 100 بندے ہیں تو 100 کے 100 بندے جناب توبہ نہیں کریں گے، ان کی زندگیاں محفوظ ہوئی کہ نہیں؟ اور بعض مواقع ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے خود وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی سزا کالعدم ہو جاتی ہے۔ اسلام کی سزاؤں کی تو یہی خوبی ہے، معاشرے کے اندر بھی امن آ جاتا ہے، معاشرے کے اندر بھی سکون آ جاتا ہے، اور جو کوئی اس عمل کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسے بھی مواقع آتے ہیں کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے وہ خود سزا سے بچ جاتا ہے۔ کیسے سزا سے بچ جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے نا جی، سزا کے وقت گواہوں کا وہاں پر موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، ورثاء کا وہاں پر موجود ہونا ضروری ہوتا ہے،
علماء فرماتے ہیں، فقہاء کرام فرماتے ہیں، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن اس کی حکمتیں ہیں کہ اگر قاتل کو سزا دی جا رہی ہے، قاتل کو سزا دی جا رہی ہے تو مقتول کے ورثاء وہاں پر موجود ہوں گے اور گواہ وہاں پر موجود ہوں گے۔ زانی کو سزا دی جا رہی ہے تو گواہ وہاں پر موجود ہوں گے، گواہوں کے سامنے یہ عمل کیا جائے گا، ورثاء کے سامنے یہ عمل کیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کی موجودگی کی حکمت یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سزا کی سختی کو دیکھ کر بیچ میں سے ایک گواہ جناب بول پڑتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، میں جھوٹی گواہی دے رہا تھا۔ ایسے ہوتا ہے، میں جھوٹی گواہی دے رہا تھا۔ اس کی سختی کو دیکھ کر نا، اس کے روب کو دیکھ کر، اس کے دبدبے کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا، فوراً جا کر کہہ دیتا ہے کہ بھئی میں جھوٹ بول رہا تھا، اپنی گواہی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس کو سزا ہو رہی وہ بچ جاتا ہے، اور بعض مرتبہ ورثاء میں سے ورثاء خود معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سعودی عرب کے اندر تو آج بھی ہوتا ہے نا جی، کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، بالکل عین جناب قصاص کے وقت یا عین گردن اتارنے کے وقت ورثاء معاف کر دیتے ہیں۔ وہ کیوں معاف کرتے ہیں؟ وہ اس لیے معاف کرتے ہیں کہ بھئی بالآخر انسان ہے، اس کو رحم آ جاتا ہے، اس کی سزا کی سختی دیکھ کر اسے صبر نہیں ہوتا ہے، صبر نہ ہونے کی وجہ، اور پھر اسلام کا تو یہ طریقہ کار ہے کہ جس سزا کے اندر شبہات آ جائیں وہ سزا معطل ہو جاتی ہے، جس سزا کے اندر شبہات آ جاتی ہیں وہ سزا معطل ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں نا کہ اسلام کے اندر جو سزائیں ہیں، ایک طرف تو اس میں سختی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور دوسری طرف اس میں کتنے ریلیف ہیں۔ اگر وہ سزا پوری ہو جاتی ہے تو پھر معاشرے کے اوپر کتنے جناب بہترین نتائج آتے ہیں، اور اگر وہ سزا پوری نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ جس کو سزا دی جا رہی ہے مجرم یا ملزم، اس کو اس کے ورثاء معاف کر دیتے ہیں، مقتول کے ورثاء، یا گواہان اپنی گواہی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اس کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسلام کی سزاؤں کے فوائد ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جناب رقص و سرور تو دکھا دیتے ہیں، ڈانس دکھا دیتے ہیں، ہم بھی ڈھول باجے تو دکھا دیتے ہیں، لیکن سینٹرل جیل کے اندر ایک قیدی کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے وہ نہیں دکھاتے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ ساری چیزیں سر عام ہونی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بات یہاں کہاں سے چل رہی تھی؟ بات چل رہی تھی کہ بھئی انسانوں کی اصلاح کے لیے سب سے ضروری کام کیا ہے کہ اس کا عقیدہ آخرت ٹھیک ہو جائے۔